بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بچپن سے جوانی تک اپنے ابا کو حویلی کی غلامی کرتے دیکھا تھا، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس حویلی کی مالکن بنوں گی۔ میرے ابا چودھری شجاع صاحب کے ملازم تھے۔ ایک روز ابا گھوڑے کی مالش کر رہے تھے کہ گھوڑا بدک گیا اور ابا کو لات مار دی۔ وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور اسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہم ماں بیٹی کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ میں اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ مجھے ابا کی اچانک موت کا بہت دکھ تھا۔ اس وقت تو دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ اب ہمارے پاس نہ زمین تھی اور نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی چودھری صاحب کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی خدمت کر کے گزارا کریں۔ لہٰذا ہم زمیندار کی حویلی میں چلے آئے۔ اماں ان کے گھر کا کام کرتی تھیں اور میں سرونٹ کوارٹر میں اکیلی بور ہوتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 15 برس تھی۔ مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دے دیتی جو اب فیشن میں نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ قیمتی ہوتے تھے۔ میں ان کو کاٹ چھانٹ کر اپنے ناپ کے سی لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اماں کی جگہ کام کرنے چلی گئی، کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری شجاع کا بیٹا عمار کافی سالوں بعد بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے تندہی سے کھانا بھی بنا دیا اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگا دیا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبرو نوجوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ چودھری صاحب کے بیٹے کو میرا بنایا کھانا بہت پسند آیا ہے، اس لیے اس نے مجھے 500 روپے انعام دیے ہیں۔ اماں بولیں، خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائیں۔ بچپن میں عمار بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، پھر کوئی شرارت نہ کرے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ عمار پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ادھر زیادہ دیر بات مت کریں، بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے کہہ دی تھی کہ میں دم بخود رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ عمار کی بات سے میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ اماں سے کہا، اماں تم جاؤ، اب میں وہاں پر کام نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی، عمار کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلی اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تم چلی جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ کام۔ تو اماں اکیلی چلی گئیں۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو عمار سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھیں تو وہ سرونٹ کوارٹر میں کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو، ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں عمار کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، تم کیوں نہیں آ رہی حویلی؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ عمار صاحب، خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں۔
بیگم صاحبہ کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کو گھر سے نکال دیں گی۔ آپ تو دل لگی کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آ جائے گی۔ وہ بولا، میں دل لگی نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا کی سیر کی ہے، زمانہ دیکھ کر آ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ نہیں، تعلیم کا فرق ہے۔ میں تم کو تعلیم دلواؤں گا۔ میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی تو باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا، کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، عمار صاحب، خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچئے، بس میرا خیال چھوڑ دیجئے۔ میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے چلتے چلتے کہا، تو پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چند دن گزرے تو اماں نے مجھے کہا کہ تم کو بیگم صاحبہ نے کام کے لیے بلایا ہے۔ اگلے ہفتے ان کے بڑے بیٹے ارحم کی شادی ہے۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا ہی پڑا۔ عمار نے مجھے دیکھا مگر بات نہ کی۔ وہ زیادہ تر چپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا۔ اس کے رویے سے مجھ کو احساس ہوا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا، کیونکہ مذاق کرنے والوں کے رویے الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا دل کسی پر آ جائے تو یہ کچھ ایسی عجیب بات بھی نہیں۔ بادشاہ بھی تو اپنی کنیزوں سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ اس میں ایسی کیا انہونی تھی؟ مہندی والے دن کے لیے مالکن نے مجھے بہت اچھا سوٹ دیا تھا، جو میں نے اس موقع پر پہنا ہوا تھا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں عمار موجود تھا۔ وہ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اچانک میں اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے بس دیکھتا رہ گیا۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ سفید براق نئے جوڑے میں مجھ کو بھی وہ شہزادہ لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا ڈر گئی ہوں۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ کہنے لگا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ میں اگلے ہفتے امریکہ چلا جاؤں گا۔ پھر یہاں کبھی کوئی میری صورت نہ دیکھ سکے گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، آپ اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں بابا سے بات کروں گا۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ دلہن ان کے ماموں کی بیٹی تھی۔ وہ زمیندار گھرانے کی بہت خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی۔ یہ ان کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں رخشندہ کو بھابھی کہتی تھی۔ ارحم بھائی کی شادی میں ہی کسی نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور وہ ارحم بھائی کی شادی کے بعد میرا رشتہ مانگا۔ اماں تو اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اب وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اماں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دیا کہ عمار مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش گم ہو گئے۔ عمار اور تیرا رشتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، اماں اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ اماں نے موقع دیکھ کر عمار سے بات کی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے، میں شادی آپ کی بیٹی سے ہی کروں گا، کہیں اور اس کا رشتہ نہ کرنا۔ میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا۔ عمار نے والدین سے بات کی۔ والد تو سوچ میں پڑ گئے، لیکن بیگم صاحبہ سخت غصے میں تھیں۔ وہ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھیں۔ تب میری اماں اور میں نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میری خوش قسمتی، عمار نے اپنے بابا کو راضی کر لیا اور وہ بیٹی کی خوشی پوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ بیگم صاحبہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ اس گھر کی روایت تھی کہ رشتے ناتوں میں مردوں کی چلتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پچھتائیں، تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا اور سرونٹ کوارٹر خالی کرنے کو کہا۔ تب اماں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں اماں کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔ یہ اماں کے کزن کا گھر تھا۔
اس وقت تو انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا، لیکن ہم کو پتہ تھا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہی ہے۔ ادھر چودھری صاحب بیٹے کی تلاش میں عمار کے ایک دوست کے پاس پہنچے جہاں عمار ٹھہرا تھا اور وہاں سے امریکہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس کے بابا اس کو منا کر گھر واپس لے آئے اور بیوی کو سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی میں رکاوٹ مت ڈالو، یہ جوان لڑکا ہے، ایک بار بیرون ملک نکل گیا تو بیٹے کو دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ ہمارے کون سے 10 بیٹے ہیں، 2 ہی بیٹے ہیں، تم بیٹے کی خوشی میں رکاوٹ نہیں ڈالو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ انیلا ایک سمجھدار اور نیک لڑکی ہے، وہ ہمارے خاندانی طور طریقوں کو جلد سیکھ جائے گی، اور وہ ایک وفادار اور دیانتدار نیک شخص کی بیٹی ہے، اس کو بہو بنانے میں کوئی عیب نہیں۔ غرض اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کیا۔ بے شک عمار کی امی نیم دلی سے راضی ہوئیں کہ ان کی نگاہوں میں نوکر کی ہی بیٹی تھی۔ وہ میرے بابا کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھیں۔ تاہم انہوں نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں جا کر اس کو لے کر آئیں گے۔ سو میرا نکاح اماں کے کزن کے گھر ہوا۔ بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمراہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، کیونکہ عمار کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے قبول کر لیا اور میں چودھری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری۔ حویلی کی عورتوں کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہتی تھیں مگر دل میں ان کے حقارت بھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے مجھ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ تب عمار کہتے تھے کہ تم ان پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے ٹیچر کا انتظام گھر پر کر دیا تھا، لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ جب ساس نے یہ دیکھا تب ان کا دل نرم ہوا، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھنا تھا۔ میرے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، آدھی جائیداد دھن دولت کے وارث عمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوا لی، میرے 5 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت میں حقدار بنی۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارتے۔ بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہ کرتی ہوں، لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب تک وہ زندہ نہیں میں ان کے گھر میں ڈر ڈر کر قدم رکھتی تھی، لیکن جب وہ شدید بیمار ہو گئیں تب انہوں نے مجھے کہا، بیٹی اب تم یہاں میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ واقعی ان کو ان دنوں میری شدید ضرورت تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی، خدمت کرتی۔ ان کو فالج ہوا تو میں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیے، ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے بھی حویلی میں اتنا ہی استحقاق ملا جتنا میری جٹھانی کو ملا تھا۔ میں عمار کو داد دیتی ہوں جنہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی قدر ہونی چاہیے، روپے پیسے کی نہیں۔ عمار نے مجھے عزت دی اور میں نے خوب ان کے والدین کی خدمت کر کے ان کا دل جیتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی کامیاب کرے، عمار کی طرح وہ بھی انسان کی قدر کرنا جانے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔